اس بات کی تو بالکل سمجھ نہیں نہ آتی کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کوئی دلیل نہیں. جی ہم قیاس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کوئی دلیل نہیں. بس ضد ہے کہ قیاس کو ہم نے نہیں ماننا. اور پھر یہ کہ عجیب و غریب انداز میں عام آدمی کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے جی دیکھیں ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کافی ہیں. بالکل ہمارے لیے بھی کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. سنت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے بھی کسی اور چیز کی ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ قیاس کے منکر کیسے ہو گئے؟ کتاب اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، تبھی تو آپ کو قیاس سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہاں پہ سب سے پہلے جو اصولیین نے جو تعریف کی ہے القیاس حجت یعنی تعریف جو ہے وہ اصول شاشی والے نے اور کر دی، علامہ صدر الشرعیہ نے اور کر دی، علامہ سنخسی نے اور کر دی. اگر تعریفیں سارے کے سارے مختلف انداز میں کرتے رہیں تو ان کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ حجیت کے اندر جو ہے وہ کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام فقہا جو ہیں وہ تمام فقہا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی تمام کے تمام اس چیز کو مانتے ہیں. اور تمام مسلمان کیوں نہ مانے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اور آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ شراب حرام ہے. شراب حرام کیسے ہے؟ اس کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، سٹہ بازی ہے، یہ سب حرام ہے. اب حرام اور یہ کام کس کے ہیں؟ شیطان کے کام ہے. تم لہذا ان سے دور ہٹو، ان سارے کاموں سے بچتے رہو. اب مجتہد نے غور کیا اس بات میں کہ خمر جو ہے، خمر یہ کیوں حرام ہے؟ اس میں کون سی ایسی علت ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے؟ جب غور و فکر کیا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس میں علت جو ہے وہ نشہ ہے. یہ نشہ آور ہوتا ہے تو لہذا اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا. اب جب یہ فقہا نے غور کیا اور ان کی سمجھ میں یہ علت آئی کہ شراب کو، خمر کو اس وجہ سے حرام قرار دیا کہ اس کے اندر علت کیا ہے؟ وہ نشہ ہونا ہے. اب انہوں نے اسی بات پہ غور کر کے اجتہاد کیا، قیاس کیا کہ جو چیزیں بھی نشہ دیں گی ان میں علت یہی والی پائی جا رہی ہے، لہذا وہ حرام ہوں گی. اب کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جناب ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے پاؤڈر کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا، لہذا پاؤڈر پینا جائز ہے، چرس پینی جو ہے وہ جائز ہے، ہیروئن پینی جائز ہے، آئس پینی جائز ہے. کیوں بھئی جائز کیوں ہے؟ کتاب و سنت میں نہیں آیا، ہم تو صرف کتاب و سنت کو مانیں گے. بھئی اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ شراب جو ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ شراب جو ہے جس کو خمر کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خمر جو ہے اصل ہے. پھر اصل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ دیگر منشیات جو ہوں گی اس اصل کی فرع ہوں گی کیونکہ ان میں بھی نشہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد حرمت جو ہے، حرمت یہ حکم ہے. اب اس کے بعد ایک چیز رہ گئی کہ یہ علت کیا ہے؟ علت ہے اس کے اندر نشہ ہونا. اب جب نشہ ہونا علت ہے تو جن چیزوں میں یہ علت پائی جائے گی وہ بھی حرام ہو جائیں گی. آپ یوں نہیں کہہ سکتے نہیں جی نہیں پاؤڈر حرام نہیں ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہ آئس پینا حرام نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ چرس پینا جو ہے وہ جائز ہے. کیوں بھئی قرآن و حدیث میں نہیں آیا؟ تو لہذا یہ گمراہی کی باتیں ہیں. اس سے جو ہے وہ فقہا کے اوپر تان تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے اوپر تان ہوگا کہ تم اتنے زیادہ سمجھدار بن گئے کہ جو صحابہ کے شاگرد جو ہیں وہ فیصلہ کریں، قیاس کریں. وہ ان کے قیاس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم قیاس مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو حدیث مانیں گے اور قرآن مانیں گے. کوئی آ کے آپ سے کہہ دے جی لا کے دکھاؤ ہمیں، یہ ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. وہ آ کے کہہ دے جی پاؤڈر پی لیں آپ، پاؤڈر پینا حلال ہے کیونکہ کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے.